الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، یہ قرآن کے نام پر جو محفل سجائی گئی ہے، کافی دیر سے اس محفل سے آپ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. نعتیں بھی آپ نے سنی، قرآن کریم کی آیتیں بھی سنی، مکالمے بھی سنے، ترانے بھی سنے، مختلف علماء کرام اور اکابر کی تقریروں سے، نصیحتوں سے، مواعظ سے آپ حضرات نے فائدہ اٹھایا. ابھی میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے. انشاءاللہ انہی آیات کریمہ اور اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. انسان اس دنیا میں آیا، اللہ نے اسے پیدا کیا. انسانوں کا ایک طویل سلسلہ، بہت سارے انسان اس دنیا میں بستے ہیں. اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ہر طرح کے لوگ، ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے انسان، ہر قسم کے انسان اس دنیا میں رہ رہے ہیں. اللہ نے انسان کی فطرت عجیب و غریب بنائی ہے. چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر انسان کی فطرت اللہ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ ہر انسان اپنے لیے دوست کی تلاش میں رہتا ہے. بچہ، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے لیے دوست تلاش کرتا ہے.
چھوٹے بچوں سے دوستی کرتا ہے، بچیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے لیے سہیلیاں تلاش کرتی ہیں جن کے ساتھ مل کر کھیل سکے، ہنسی خوشی کے لمحات گزار سکے۔ نوجوان وہ بھی اپنے لیے دوست تلاش کرتے، اسی طریقے سے بوڑھے وہ بھی دوست تلاش کرتے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزار سکے، اپنے دکھ درد بانٹ سکے۔ اور وہ بھی دوست تلاش کرتے سہیلیوں کی شکل۔ تو انسان کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان چاہے وہ بچپن میں ہو، چاہے وہ نوجوانی میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے میں ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک اپنے لیے دوست تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہنسی خوشی کے لمحات میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو سکے۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو وہ دوست جنہوں نے آپس میں دوستی لگائی ہے، جنہوں نے آپس میں دوستی کی ہے، وہ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ جہاں بھی ضرورت، جیسے بھی ضرورت، وہ قدم قدم پر اس کی مدد کرے۔ خوشی کے لمحات ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہو، غم کے لمحات ہو تو اس کے لیے تسلی کا سامان بنے، اس کے اوپر پریشانی آئے تو اس کی مدد کرے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں جس قدر اس سے بن پڑے جد و جہد کرے، حصہ لے۔ اسی لیے انسان دوست بناتا ہے۔ لیکن دوستوں کا معاملہ جو ہے وہ کہاں تک چلتا ہے؟ بچپن میں بھی دوست بنایا ہو تو بچپن میں جا کر ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں جانے کے بعد انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس دنیا سے گیا اور دوستی ختم۔ یہی ہوتا ہے، چاہے بچے نے دوستی کی ہو، چاہے نوجوان نے دوستی کی ہو، چاہے بوڑھے نے دوستی کی ہو، چاہے مرد نے دوستی کی ہو، چاہے عورت نے دوستی کی ہو، دوستی کا سلسلہ جو ہے اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قبر میں کوئی نہیں جاتا ساتھ، قبر میں سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل۔ کوئی دوست نہیں آئے گا کہ تمہارے اوپر پریشانی ہے میں آ جاتا ہوں، تمہاری طرف سے میں جواب دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اماں جو اپنے بچے کی پریشانی پر تڑپ اٹھتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی، وہ بھی نہیں آئے گی۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، جب یہ قبر کی زندگی، یہ برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو قیامت کا میدان ہوگا، وہاں پر بھی کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر رکھا ہے۔ باقی کوئی دوست بھی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ قیامت کا منظرنامہ قرآن نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کیا ہوگا؟ ہر انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر بھاگنا ہوگا۔ باپ بیٹے کو دیکھے گا بھاگے گا کہ کہیں نیکیاں نہ مانگ لے، بیٹا باپ کو دیکھے گا بھاگے گا کہیں ابا جی نیکیاں نہ مانگ لے، ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں سب تعلق والے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہوگا، یا ربی نصری نصری، کہ ربا بس مجھے بخش دے، مجھے تو بس اپنی جان کی فکر ہے، کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، کوئی بچے نہ بچے لیکن میں بچ جاؤں۔ کوئی دوست کام آنے والا نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے دوست کا انتخاب کریں
اسی کو دوست بنائے جو اس دنیا والی زندگی میں بھی کام آئے، اور جب مر جائیں قبر میں پہنچ جائیں وہاں پر بھی وہ دوست کام آئے، اور جب برزخ کی زندگی قبر کی زندگی ختم ہو جائے، محشر میں حشر کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں وہاں پر بھی وہ دوست ہمارے کام آئے۔ اسی سے دوستی کرے، اسی کو اپنا دوست بنائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو ہمارا زمانہ ہے، عربی کا ایک مشہور جملہ ہے، الصدیق من صدق لا من صدق، کہ دوست وہ ہے جو تمہیں سچ سچ بتائے، جو تم سے سچ سچ بتائے، لا من صدق، وہ نہیں جو تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ تم کہو چلو چوری کرنے چلتے، وہ کہے کہ ہاں بالکل چلو۔ تم کہو کہ چلو جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، جھوٹ بولنا چاہیے، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ تم کہو کہ تجارت میں دھوکہ دینا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ ہاں جناب بالکل، دھوکہ کے بغیر کہیں تجارت کوئی کر سکتا ہے؟ جو دھوکہ نہ دے، جو جھوٹ نہیں بولے، وہ آدمی کیسے تجارت کر سکتا ہے؟ اس کی دکان کیسے چل سکتی ہے؟ تو دوست وہ نہیں ہے جو ہاں میں ہاں ملاتا رہے، بلکہ دوست وہ ہے من صدق، جو تم سے سچی بات بتائے، کہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سمجھائے، سچی بات بتائے، وہی صحیح معنی میں دوست ہے۔ دوست وہ نہیں ہے جو ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ تو دوست کی تلاش تو سب کو ہے، بچپن والے کو بھی اور 55 والے کو بھی، مرد کو بھی عورت کو بھی، ہر ایک کو دوست کی تلاش ہوتی ہے۔ آج ہم ایسے دوست کو تلاش کرتے ہیں، آج ہم اس سے دوستی کریں گے اور یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ اسی کو دوست بنائیں گے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ اس کو دوست بنائیں گے تو اس دنیا میں ہم جب تک رہیں وہ ہمارا ساتھ دے، وہ ہمارے کام آتا رہے، وہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا رہے، صحیح اور سچی بات بتاتا رہے، ہاں میں ہاں نہ ملائے، بلکہ جو صحیح بات ہے، جو سچی بات ہے، بس وہی بتائے۔ اور جب ہم ہار جائیں، ہماری آنکھ بند ہو جائے، اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائے اور قبر میں لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، تو وہاں پر بھی وہ دوست ہمارے کام آئے، وہاں پر بھی وہ ہمارا ساتھ دے، ہمیں تنہا نہ چھوڑے قبر میں، اور جب میدان محشر میں، حشر کے میدان میں کھڑے ہوں تو وہاں پر بھی وہ ہمارے کام آئے، وہاں پر بھی وہ ہمارا ساتھ دے، وہاں پر بھی وہ ہمیں تنہا نہ چھوڑے، اور جب رب ذوالجلال کے سامنے ہمیں لے جایا جائے اور رب ذوالجلال ہمارا حساب کتاب لینے لگے تو وہاں پر بھی وہ ہمارا ساتھ دے، وہاں پر بھی وہ ہمیں تنہا نہ چھوڑے۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے، مرنے کے بعد جو دوسری زندگی، برزخ والی زندگی ہے، قبر والی زندگی ہے، وہاں پر بھی ہمارا ساتھ دے، اور برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی گزرنے اور ختم ہونے کے بعد جو حشر کے میدان میں ہم پہنچے، آخرت کی زندگی میں پہنچے، وہاں پر بھی وہ ہمارا ساتھ دے، کہیں پر بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑے، بلکہ ہر موقع پر ہمارا ہاتھ پکڑ کر صحیح منزل کی طرف ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ اسی کو دوست بنائیں گے، بنائیں گے بھائی انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ سب کو اسی کو دوست بنانے کی توفیق بخشے جو دوست دنیا کی زندگی میں بھی کام آئے، برزخ کی زندگی میں بھی کام آئے، اور آخرت والی زندگی میں بھی کام آئے۔ کون ہے یہ دوست؟ کون ہے یہ دوست جو اس دنیا کی زندگی میں
کام آئے گا، قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، میدان محشر میں آخرت والی زندگی میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ رب کے سامنے جب ہماری پیشی ہوگی وہاں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمیں طرح نہیں چھوڑے گا۔ وہ کون ہے؟ یہ دوست وہی ہے جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، یعنی کہ قرآن کریم، یعنی کہ قرآن کریم۔ قرآن سے دوستی کریں گے انشاءاللہ۔ کس کو دوست بنائیں گے؟ قرآن کو دوست بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بھی وہ ہمارا ساتھ دے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، اور قبر کی زندگی ختم ہونے کے بعد میدان محشر میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ رب ذوالجلال کے سامنے جب ہماری پیشی ہوگی وہاں پر بھی وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ دوستی کی شروعات ہوتی ہے، قرآن پہ ہماری نظر پڑتی ہے، ہم نے انتخاب کیا، دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ جو قرآن ہے بس کسی سے دوستی لگانی ہے۔ اب دوستی لگانی ہے، پوچھتے ہیں بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، کچھ پتا تو دو۔ ہم پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، رب ذوالجلال کہتا ہے انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے۔ کہاں سے آیا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کون آیا ہے؟ کہاں اس کو لے کر روح الامین جبریل امین آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ کس بات میں؟ انہ من عند اللہ، کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ عطا پتہ ہمیں چلا اس کے بارے میں، اس کا نام ہمیں معلوم ہو گیا، کون لایا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا، کس نے بھیجا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ اللہ نے اس کو بھیجا، جبریل امین اس کو لے کر آئے، ہم تک کیسے یہ پہنچا؟ جبریل امین لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، سلسلہ چلتا رہا تاکہ یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا ہے، اس کا نام ہمیں معلوم ہو گیا، کس کے واسطے سے ہمیں ملا وہ بھی معلوم ہو گیا۔ جبریل امین اس کو لے کر آئے، وہ تمام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ جبریل امین اس کو لائے، تمام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ کس کے اوپر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام بن گئے۔ بنے یا نہیں بنے؟ بنے ہیں، بالکل بنے ہیں۔ قرآن کا تعلق جس کے ساتھ جڑتا ہے وہ سید بنتا ہے، وہ امام بنتا ہے۔ قرآن سے دیکھ لیجیے جبرائیل کیا بنا؟ سید الملائکہ، امام الملائکہ، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا امام بنا۔ قرآن نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد کیا بنے؟ امام الانبیاء بنے، سید الانبیاء بنے، تمام انبیاء کے سردار بن گئے، تمام انبیاء کے امام بن گئے۔ اگر یہ قرآن اس کو ہم نے اپنے دلوں میں جگہ دے دی تو پھر ہم بھی سید الناس بن جائیں گے، تمام لوگوں کے سردار بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے قرآن کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے۔ کیا فرمایا؟ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اب اس قرآن سے ہماری دوستی ہوئی، دیکھ لیا ہم نے اسے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس سے ہم دوستی کرتے ہیں، آپ نے دوستی کر لی، دوستی کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو پڑھنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ مولانا ہے، حافظ ہے، قاری صاحب ہے، امام صاحب ہے، کسی کے پاس بھی جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن ضرور جائیں اور جا کر اس کو پڑھنا سیکھیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جب آپ نے دوستی کی ہے تو
سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کو پڑھنا سیکھے، پڑھنا سیکھے۔ ایک سوال کروں گا، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، ایک مختصر سا سوال کروں گا، یہ بتائیے کہ سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ڈاکٹری کی کتابوں کے مقابلے میں ڈاکٹری کی کتابیں افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ قرآن افضل ہے۔ انجینئرنگ کی کتابیں افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ قرآن افضل ہے۔ سائنس کی کتابیں افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ قرآن افضل ہے۔ چلیے اور بھی بہت سارے سوالات کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ اسکول میں آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے تاکہ آپ کا بھی نام روشن کریں، آپ کے خاندان کا بھی نام روشن کریں، آپ کے محلے کا نام بھی روشن کریں، اپنی قوم کا نام بھی روشن کریں۔ پڑھانا چاہیے، جاہل نہیں رکھنا چاہیے اپنے بچوں کو۔ لیکن اسکول کے بچے جو ہے دو چیزوں میں کمزور ہوتے ہیں، اسکول کے بچے دو چیزوں میں کمزور ہوتے ہیں۔ نمبر ایک میتھ، نمبر ایک میتھ، اس کو گنت کہتے ہیں، حساب کتاب میں کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں۔ اور نمبر دو انگلش، نمبر دو انگلش۔ ان دو میں کیا ہوتے ہیں؟ ہندوستان میں جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ میتھ میں پریشان رہتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انگلش میں کمزور ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیسے میتھ میں میرا بچہ پاس ہو سکے، کیسے انگلش میں میرا بچہ کیا ہو سکے؟ ماہر ہو سکے، پاس ہو جائے، ڈگری حاصل کر سکے۔ پھر ہم اس کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں کہ 4 بجے میتھ پڑھنے کے لیے جانا، 5 بجے انگلش پڑھنے کے لیے جانا، 6 بجے کیا کرنا؟ کمپیوٹر کورس کرنے کے لیے جانا ہے۔ طرح طرح کے کورس سب ہے، اس کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اچھا بتائیں، آپ اپنے بچوں کو ماسٹر جی کے پاس جو میتھ کا ٹیوشن پڑھواتے ہیں یا پھر کیا ہے انگلش کا ٹیوشن پڑھواتے ہیں یا پھر کمپیوٹر کی کلاس لینے کے لیے بھیجتے ہیں، کیا روپے فیس دیتے ہیں؟ کیا روپے فیس دیتے ہیں؟ بتائیے۔ 500 روپے آپ فیس دیتے ہیں۔ 500 روپے یعنی میتھ پڑھنے کے لیے کتنی فیس ادا کرتے ہیں آپ؟ 500 روپے۔ اور انگلش پڑھنے کے لیے فیس ادا کرتے ہیں 500 روپے۔ اور اسی طریقے سے کمپیوٹر کی کلاس لینے کے لیے آپ فیس ادا کرتے ہیں 500 روپے۔ لیکن یہاں پر آپ کے قاری صاحب بھی ہیں، یہ آپ کے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بتائیے انہیں کتنے فیس دیتے ہیں؟ کتنی فیس دیتے ہیں؟ شرمائے نہیں، بتائیے۔ 100 روپے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے قرآن سب سے افضل کتاب ہے، لیکن ریٹ کس نے گرایا؟ ریٹ کس نے گرایا؟ آپ نے خود گرایا۔ جب غیر قرآن کے بارے میں کچھ کہتے ہیں آپ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، قرآن کے لیے ہم اپنی جان لٹا دیں گے۔ آپ مال نہیں دے سکتے، جان کہاں دے سکتے؟ جو مال نہیں دے سکتا ہو قرآن کے لیے وہ جان کہاں دے سکتا ہے؟ بیکار کی باتیں ہیں۔ جب کہنے کی بات آتی ہے کہ سب سے افضل کتاب کون سی، زبان سے ہم نے کہہ دیا سب سے افضل کتاب قرآن کی، لیکن جب مقام دینے کا نمبر آیا، جب اس کو درجہ دینے کا نمبر آیا، جب اس کو حیثیت دینے کا نمبر آیا، قرآن کو ہم نے سب سے نیچے رکھا ہے، باقی ساری چیزوں کو ہم نے اوپر رکھا ہے۔ غیروں سے شکوہ کرنا ہمارا کیسے بجا ہو سکتا ہے؟ غیروں سے ہم کیا شکوہ کریں؟ ہم نے تو خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ تبھی تو اقبال مرحوم نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ خیر چھوڑیے، ایک غلطی آپ کر رہے ہیں، اس غلطی کو آئندہ سدھاریں، آئندہ اس غلطی کو سدھاریں۔ اگر انگلش پڑھنے والے کو 500 روپے دیتے ہیں، قرآن پڑھانے والے کو 500 روپے دیں، یا بدل مانتے ہیں تو 600 روپے دیں، اس سے بڑھا کر دے، تب مانا جائے گا کہ واقعی آپ قرآن کو افضل مانتے ہیں،
آپ کے دماغ میں یہ نہ ہے کہ آپ کے حافظ صاحب نے یا آپ کے مولانا صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یہ کہیے گا. نہیں جناب, انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن میرے دل میں ایک درد ہے. جہاں بھی جاتا ہوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, بہت سارے شہروں کا میں نے سفر کیا ہے, ہندوستان کے بڑے بڑے شہر ہیں, ممبئی میں گیا, دلی میں گیا, اسی طریقے سے حیدرآباد میں گیا, مدراس میں گیا, اور اسی طریقے سے بنگلور شہر میں گیا, کلکتے کا رہنے والا میں خود ہوں. لیکن ہر شہر میں نے لوگوں سے سوال کیا ہے, ہر جگہ مجھے یہی افسوسناک جواب ملتا ہے کہ قرآن کی حیثیت سب سے نیچے ہے, باقی تمام چیزوں کی حیثیت سب سے اوپر ہے. میرے دل میں ایک درد ہے, اس درد کو میں اپنی قوم کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میں اس درد کو آپ کے دل میں منتقل کرنا چاہتا ہوں, آپ کو جگانا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں, آپ کو کیا ہونا چاہیے اور کیا بن گئے ہیں. خیر, قرآن سے دوستی کا مرحلہ ہے. بڑے ہمدرد ہوتے ہیں یہ قاری صاحب, یہ مولانا صاحب, یہ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں جائیں گے اور کہیں گے ماسٹر جی سے کہ ماسٹر جی میرے بچے کو آپ کیا کر دیں, قرآن پڑھا دیں, نہیں, ماسٹر جی کے پاس آپ جاتے ہیں, ان سے آپ کہتے ہیں ماسٹر جی میرے بچے کو انگلش پڑھا دیں, یا ماسٹر جی میرے بچے کو آپ میتھ پڑھا دیں. وہ کہے 500 روپے فیس لگیں گے. آپ کہیں کہ ماسٹر جی میں تو غریب آدمی ہوں, میں 300 روپے آپ کو دے دوں گا. ماسٹر جی پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے, بھگا دیں گے کہ نہیں یار ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں, 500 روپے فیس ہونا. آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مریض جو ہے وہ کیا ہے, چاچنی کے عالم میں ہے, بیماری سے پریشان ہے, آپ کو لگتا ہے اس کی دم نکلنے والی ہے, وہ بالکل کیا ہے پریشان ہے, بیماری کے آخری مراحل میں جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب ہوں, ذرا آپ کم کر لے. وہ تو آپ کے مریض کو, آپ کے پیشنٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا جب تک کہ آپ فیس دینے کی بات نہیں کریں گے. یہ آدمی جو مرنے والے انسان کو, جو آدمی بیماری سے تڑپ رہا ہے, اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں, وہ ڈاکٹر کیا کہلائے گا, وہ تو انسان بھی کہلانے کے قابل ہے. ایک آدمی اس کے سامنے تڑپ رہا, لیکن اسی مولانا صاحب کے پاس آپ آئیں اور کہیں کہ مولانا صاحب میں غریب آدمی ہوں, میں 200 روپے نہیں دے سکتا, میں تو آپ کو 50 روپے مہینے میں دوں گا. یہ آپ کے بچے کو 50 روپے میں بھی پڑھانے کو تیار ہو جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ مولانا صاحب, قاری صاحب, امام صاحب میں بہت غریب آدمی ہوں, میں 1 روپے بھی نہیں دے سکتا, لیکن مجھے شوق ہے میرا بچہ قرآن پڑھ لے, یہ امام صاحب کیا کہیں گے, ٹھیک ہے بھائی آپ کے بچے کو میں فری میں ہی پڑھا دوں گا. بتائیے وہ ماسٹر جی, وہ ڈاکٹر صاحب, وہ انجینئر صاحب, وہ قوم کا خیر خواہ ہے یا امام صاحب قوم کے خیر خواہ ہے؟ خیر خواہ کون ہے, پہچان ہے, لیکن وہی ماسٹر, وہی ڈاکٹر, وہی انجینئر صبح اٹھتا ہے, شام ہوتا ہے, مولویوں کے خلاف, امام صاحب کے خلاف, قاری صاحب کے خلاف بھوکتا ہوا نظر آئے گا. ایسے لوگ قوم کے غدار ہیں, قوم کے خائن ہیں, قوم کے وفادار نہیں ہیں. جو لوگ قوم کے وفادار ہیں ان سے میں کچھ نہیں کہتا, وہ قابل تعریف ہیں. ایسے ماسٹر جو قوم کے بچوں کے تئیں ہمدردی رکھتے ہیں, خیر خواہی رکھتے ہیں, وہ یقیناً قابل تعریف ہیں. ایسے ڈاکٹر جو قوم کے اور غریبوں کے تئیں ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہیں, وہ یقیناً قابل تعریف ہیں. لیکن باقی لوگ تو انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں, کہہ جائے کہ انہیں ڈاکٹر یا ماسٹر کہا جائے. خیر, اس سے دوستی کی شروعات ہوئی. ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی ہم نے قرآن پڑھا, جیسے ہی ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے, یہاں اگر آپ کسی سے دوستی لگا لیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن تک آپ تصویر لے کر اس کا نام پڑھتے رہیں, اس کے ابا جی کا نام پڑھتے رہیں, اس کی شان میں قصیدے پڑھتے رہیں, اس کی تعریف میں زمین آسمان کے خلابے ملاتے رہیں, زمین آسمان کو ایک کرتے رہیں, 1 روپے بھی وہ نہیں دے گا آپ کو. لیکن قرآن جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا, ایک حرف پر آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں جمع ہونے شروع ہو گئی.
جمع کر کے رکھو. تو دیکھیے قرآن نے قدم قدم پر آپ کی رہنمائی شروع کر دی کہ دیکھو نماز چھوڑنا گناہ, روزہ چھوڑنا گناہ, زکات نہ دینا گناہ, جھوٹ بولنا گناہ, غیبت کرنا گناہ, زنا کرنا گناہ, شراب پینا گناہ. غرض یہ کہ قدم قدم پر وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے آپ کا دوست. الصدیق من صدقک, دوست وہی ہے جو آپ سے سچ بولے, لا صدقک, وہ نہیں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے. قرآن آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا, بلکہ قرآن ہمیشہ آپ کو صحیح اور سچی بات ہی بتائے گا. یہ دوستی کا مرحلہ اس دنیا میں چلتا رہا. قدم قدم پر قرآن آپ کی رہنمائی کرتا رہا, آپ کا ساتھ دیتا رہا, آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہا. آپ مر گئے, لوگوں نے آپ کو قبرستان میں پہنچا دیا, قبر کھود کر مٹی ڈال کر آپ کو اندر رکھ کر چلے گئے. اب جو ہے وہاں پر کیا ہوا, فرشتے آ گئے. وہاں پر کیا ہے, فرشتے آ گئے. عذاب والے فرشتے آتے ہیں, عذاب والے فرشتے آتے ہیں. اب انسان پریشان ہے, کیا کرو, سر کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آ گیا, کیا ہوگا میرا. کبھی قرآن دوڑا چلا آتا ہے, کہتا ہے جانتے ہو کون ہو آپ, آپ سے بھائی کون ہو, کہا وہی دوست جس سے دوستی دنیا میں لگائی تھی, وہی قرآن ہوں میں. اس عذاب کو تمہاری طرف آنے نہیں دوں گا, اسے یہاں سے ہٹاؤں گا. وہ کھڑا ہو جاتا ہے سر کی طرف اور کہتا ہے ادھر سے تو راستہ نہیں ملے گا. پھر وہ عذاب جو ہے, فرشتے عذاب والے پیر کی طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر سے عذاب دینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن دوڑ کر ادھر چلا جاتا ہے, پیروں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ادھر سے عذاب کو آنے نہیں دوں گا, ادھر سے عذاب کو آنے نہیں دوں گا. پھر وہ عذاب اوپر سے اس کے پیٹ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے جسم کے بیچ والے حصے میں آنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن وہیں پر آ جاتا ہے اور بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہاں سے چلو, جاؤ یہاں سے, یہاں ہے دوستوں. ساری دنیا والوں نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے, لیکن دنیا میں اس نے مجھ سے دوستی لگائی تھی, میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا دوست ہے, اسے کیسے میں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ تبارک فی المانعہ من عذاب القبر, کہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک, یہ جو آیت, یہ جو سورت ہے, 30 آیتیں ہیں. اگر کوئی آدمی روزانہ پابندی سے رات میں اس سورت کو پڑھتا رہے, قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. دیکھیے اس دوست سے جب ہم نے دوستی لگائی, قبر میں بھی اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. سب لوگ جب چھوڑ کے چلے گئے تب اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے, تب اس نے ہمیں قبر کی گرمی سے بچایا, قبر کی پریشانی سے بچایا. فرشتے جو آئے تھے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے, ان سوالوں کو اس نے ہمارے لیے آسان کرا دیا ہے. دیکھ لیجیے جب عذاب کے فرشتے ہماری طرف بڑھنے لگے تو بیچ میں آ کر یہ کھڑا ہو گیا ہے, دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے. عذاب کے فرشتوں کو اس نے واپس لوٹا دیا ہے. پھر جب قبر کی زندگی ختم ہوگی, ہم حشر کے میدان میں قبر سے نکلیں گے, قبر سے نکلیں گے اور حشر کے میدان کی طرف جب چلیں گے, سامنے سے ایک نوجوان آدمی آتا ہوا نظر آئے گا, پوچھے گا اما تعریفنی, ارے بھائی مجھے نہیں پہچانتے. ہم کہیں گے ہم نے دوستی لگائی تھی قرآن سے, کہیں گے لا اعرفک, نہیں بھائی میں تو تمہیں نہیں جانتا, میں تو تمہیں نہیں جانتا ہوں, تم کون ہو. اتنی جلدی بھول گئے, میں تمہارا وہی دوست قرآن ہوں جس سے تم نے دنیا میں دوستی لگائی. ہر حرف پر تمہارے نام اعمال میں نے 10 نیکیاں جمع کروائی. قبر میں منکر نکیر کے سوال کو تمہارے لیے آسان بنا دیا, اور جب عذاب کے فرشتے تمہاری طرف بڑھنے لگے تو وہاں پر بھی میں نے عذاب کے فرشتوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا, راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا. اب حشر کے میدان میں بھی دیکھنا میں کیسے تمہارا ساتھ دوں گا, میں کیسے تمہاری مدد کروں گا, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ, اسی طریقے سے سورہ آل عمران, کل قیامت کے میدان میں بادل کی شکل میں جس نے قرآن سے دوستی
دوستی لگائی ہوگی وہ قرآن بادل کی شکل میں، قرآن کی دو صورتیں، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران بادل کی شکل میں اس کے سر پر سایہ کر کے یہ دونوں صورتیں رہیں گی۔ دیکھیے کیسے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں، جب دوستی لگائی ہے تو قرآن نے بھی حلف اٹھایا، قسم کھائی ہے کہ آخری دم تک اس دوست کا میں ساتھ دوں گا، جہاں سب بھاگ رہے ہوں گے وہاں میں اس کا ساتھ دوں گا، وہاں میں اس کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا آ جاؤ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ، اور کہے گا رب ذوالجلال کے سامنے لے جائے گا ہاتھ پکڑ کر اور کہے گا ربا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اسے جنت ملنی چاہیے۔ رب ذوالجلال کے سامنے قرآن کیا ہے؟ حافظ کا، قرآن سے دوستی لگانے والے کا، قرآن کو پڑھنے کو معمول بنانے والے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جائے گا اور سفارش کرے گا اور کہے گا ربا یہ میرا دوست ہے، اسے جنت ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن شافع مشفع، کہ قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھو گے تو قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ پھر کہے گا اللہ اس نے مجھے حفظ کر لیا تھا، 2 بچے آپ کے مدرسے میں حافظ بنے ہیں، 2 بچے آپ کے مدرسے میں بھی ماشاءاللہ حافظ بنے ہیں۔ قرآن کیا کہے گا؟ ربا اس نے مجھے قرآن میں بسا لیا تھا۔ سوچ لیجیے، ربا اس نے مجھے اپنے سینے میں کیا کر لیا تھا؟ بسا لیا تھا، جگہ دے دی تھی، پورے 30 پارے میں اس کے سینے میں سما گیا تھا۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ قرآن سے پوچھے گا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہے گا اللہ 10 آدمی کو یہ جنت میں لے جائے گا، 10 آدمی جس کے بارے میں بھی یہ 10 آدمی کے بارے میں کہہ دے گا آپ اسے جنت دے دے، آپ اسے کیا ہے؟ جنت دے دے۔ دیکھیے یہ دوست ہے جو کام آئے گا، صرف آپ کو ہی جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ آپ کے ذریعے 10 اور لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ پھر جب آپ نکلیں گے میدان محشر میں پہچانیں گے، ایک ایک آدمی کو آپ پہچانیں گے کہ بھائی یہ کون؟ ہاں تم، ہاں آ جاؤ تم کون؟ اور ہاں بھائی میں فلاں آدمی، مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا قاری صاحب۔ اچھا آپ قاری صاحب آئیے آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ بھائی آپ کون؟ کہا کہ مجھے نہیں پہچانتے، میں تو تمہارا خرچ اٹھا رہا تھا، میں ہی تو تمہارا کیا کر رہا تھا؟ خرچ اٹھا رہا تھا۔ کہا اچھا آپ نے میرا خرچ اٹھایا تھا تو ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیے۔ 10 آدمی کو جنت میں لے جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اس قرآن سے دوستی لگانے کی برکت سے، اس قرآن کو اپنے سینے میں بسانے کی برکت سے ان 10 آدمیوں کو بھی جنت مل جائے گی۔ پھر یہ حافظ کیا کرے گا؟ قرآن کا دوست کیا کرے گا؟ ایک ایک آدمی کو پکڑ کر جنت میں پہنچاتا رہے گا۔ جب 10 کا عدد پورا ہو جائے گا قرآن سے کہے گا شکریہ دوست، تم نے بڑے ہی اہم موقع پر میرا ساتھ دیا ہے، دوستی نبھائی ہے۔ کہا تھک گئے؟ اتنی جلدی تھک گئے؟ ابھی تو تم میرے دوست ہو، دیکھو میں تمہیں اور کیا کیا دلاتا ہوں۔ پھر وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، یہ جو 2 حافظ قرآن ہے ان کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا آ جاؤ، پھر لے کر جائے گا رب ذوالجلال کے سامنے، رب ذوالجلال کے سامنے، اور کیا کہے گا کہ ربا ایک اور سفارش ہے، ایک اور سفارش ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا سفارش ہے؟ کہے گا قرآن کہے گا کہ ربا اس کے ماں باپ کو بلائیے، اس کے ماں باپ کو بلائیے، ربا اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھ دیجیے، ربا اس کے ماں باپ کے سر پہ کیا کر دیجیے؟ تاج رکھ دیجیے۔ دیکھ لیجیے جب حافظ قرآن کے والدین پوچھیں گے کہ ربا کس وجہ سے ہمیں یہ تاج دیا جا رہا ہے، کس وجہ سے ہمیں یہ جوڑا پہنایا جا رہا ہے، اللہ کہے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، اس لیے کہ تمہارے بچے نے
قرآن کو، میرے کلام کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، اس لیے تمہارے سر پر یہ تاج رکھا گیا ہے، اس لیے یہ جوڑا تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے قرآن سے دوستی کا کتنا فائدہ ہے، قرآن سے دوستی کا کتنا فائدہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں آپ کے نام اعمال میں نیکیاں جمع کراتا رہا، قبر میں آپ پہنچے، سب سے بڑی پریشانی منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا تھا، وہ معاملہ، وہ مرحلہ بڑی آسانی سے طے ہو گیا، وہ مرحلہ بڑی آسانی سے طے ہو گیا۔ جب عذاب کے فرشتوں نے آنے کی کوشش کی تو یہ قرآن دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ حشر کے میدان میں پہنچے، فوراً دوڑا ہوا چلا آیا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے لیے اس نے سفارش کی، آپ کے لیے جنت کی سفارش کی، آپ کے ذریعے 10 آدمیوں کے جنت میں پہنچانے کا انتظام کروایا۔ آپ کے ماں باپ کے لیے اس نے کیا کیا؟ تاج مانگا، تاج مانگا، جوڑا مانگا، رب ذوالجلال نے سب دیا۔ پھر آپ کہیں گے شکریہ قرآن، تم سے دوستی لگائی، تم تو بڑے کام کے دوست نکلے، تم نے تو بڑا احساس اور اکرام کرایا، تم نے تو بڑا احساس کرایا، تم نے تو بڑا اکرام کرایا، اچھا بہت شکریہ تمہارا۔ قرآن کہے گا ارے تھک گئے، ابھی تو کچھ نہیں، ابھی تو اور بھی میں تمہیں دلاؤں گا، ابھی تو میں تمہیں اور دلاؤں گا۔ کیا دلاؤ گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، کہ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کہے گا، جس نے قرآن سے دوستی کی ہوگی، جس نے قرآن سے دوستی نبھائی ہوگی، جس نے قرآن سے وفاداری کا معاملہ کیا ہوگا، جس نے سچی پکی گاڑی دوستی اس کے ساتھ کی ہوگی، اس سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرا، کیا کرو؟ پڑھو، قرآن کو پڑھنا شروع کرو، قرآن کو پڑھنا شروع کرو۔ وقرا، اور کیا کرنا؟ قرآن کو پڑھنے کے بعد جنت کے مقامات پہ چڑھنا شروع کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو اور جنت کے مقامات پہ چڑھنا شروع کرو۔ اور دیکھ لو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، سوار سوار کر، عمدہ طریقے سے، آرام سے، اطمینان سے پڑھنا، جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دنیا میں ہم کیسے پڑھتے؟ الحمدللہ یہ طریقہ نہیں ہے صحیح پڑھنے کا، یہ تو قرآن کی توہین ہے جناب، یہ قرآن کی توہین ہے۔ آرام سے، اطمینان سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، اس کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ رب العالمین کا، احکم الحاکمین کا کلام ہے، پوری محبت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ پڑھا جائے، اطمینان سے، ٹھہر ٹھہر کر، الحمدللہ رب العالمین، مزہ لے لے، کیا ہے؟ مزہ لے لے کر، جلدی جلدی نہیں، اطمینان سے مزہ لے کر، لطف لے کر پڑھے، تب جا کر کے لطف آئے گا۔ اور تسلسل کے ساتھ، جلدی جلدی، بڑی تیزی کے ساتھ اگر پڑھتے چلے جائیں گے نا، قرآن پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا، نہ پڑھنے والے کو مزہ آئے گا، نہ سننے والے کو مزہ آئے گا۔ آخر امام حرم کی تلاوت بھی ہم سنتے ہیں، سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، قاری صاحب کی اسٹیج پر قرات بھی سنتے ہیں، سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے، دل کیسا سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اطمینان سے پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ادائیگی کو آپ سیکھیں گے تبھی تو آئے گا نا پڑھنا، ورنہ اس طریقے سے جلد بازی کے ساتھ تو آپ کیا نہیں کرتے ہیں؟ درسگاہ میں جو سبق پڑھتے ہیں، اسکول کلاس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، وہ کیا نہیں کرتے ہیں؟ کتابوں کو بھی اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں جیسے ہم لوگ قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، اگر ٹو کو کوئی کیا پڑھتے، ٹو کو کیا پڑھتے، ٹو، دو کا معنی ادا نہیں ہوگا نا، دو کا معنی ادا ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ٹو بولیں گے تبھی وہ دو ہوگا، اگر ہم ٹو بول دیں گے تو کچھ نہیں ہو، تو بیکار لفظ ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، با پیش بو، اگر بو بولیں گے تو
तो सही माना अदा हो रहा होगा। अगर बातें वो बोल देंगे तो माना ही बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो बेकार है, वो सही नहीं है। इसी तरीके से एक लफ्ज है लिफ्ट, लिफ्ट का माना आप समझ गए क्या होता है इसका? अगर इसी को हम जरा इमाला करके पढ़ दे लेफ्ट, लेफ्ट का माना क्या हो जाएगा? लिफ्ट का माना क्या था और लेफ्ट का माना क्या हो गया? कैसे माने में तब्दीली आ जाती है। इस तरीके से अगर हम क्या करेंगे, कुरान में ली और ले में फर्क नहीं करेंगे ना, तो माना इसी तरीके से बदलता चला जाएगा। फिर बजाय इसके कि कुरान के पढ़ने पर हमें सवाब मिले, उल्टा अज़ाब और गुनाह होगा। चुनांचे एक हदीस नकल फरमाई है एक कारी साहब ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब क़ारिइन अल-कुरआन, रुब्ब क़ारिइन अल-कुरआन वल कुरआन यलअनुहु, कि बहुत सारे लोग कुरान को पढ़ते रहते हैं लेकिन कुरान पर लानत करता रहता है। तो हम जब कुरान पढ़ रहे हैं ऐसा तो ना पढ़ें कि कुरान हमारे ऊपर लानत करे। अगर कुरान हम पर लानत करेगा फिर हमें रहमत कहाँ से मिल सकेगी? फिर अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमत कैसे उतारेगा? इसलिए पढ़ना सीखे, इसलिए पढ़ना सीखे, सही तरीके से पढ़ना सीखे। क्या फरमाया? खैर, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के दोस्त से कहेगा, साहिबे कुरान से कहेगा, इक़रा, कुरान पढ़ता जा, और जन्नत के ऊंचे ऊंचे मकामात पर चढ़ता जा। वरतिल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया, ऐसे ही ठहर ठहर कर इत्मीनान से पढ़ना जैसे दुनिया में पढ़ा करते थे। फिर कहेगा इन्ना मंजिलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, वो आखिरी आयत जहाँ पढ़कर तुम रुकोगे, बस जहाँ तक जन्नत में पहुँच चुके होगे वही तुम्हारा मकाम होगा। देख लीजिए कुरान से दोस्ती करने का कैसा फायदा हुआ। सिर्फ जन्नत ही में जाने का मौका नहीं मिला, बल्कि 10 लोगों को भी जन्नत मिले गए। माँ बाप हो गए ही, 10 लोगों को भी जन्नत मिले गए और खुद भी जन्नत में गए। और सिर्फ जन्नत में भी नहीं, जन्नत के पता नहीं कितने ऊंचे मकाम तक हम लोग पहुंचेंगे। कुरान से दोस्ती करेंगे भाई, करेंगे भाई, इस दोस्त से जो इस दुनिया की जिंदगी में भी काम आए, कब्र की जिंदगी में भी काम आए, हशर की जिंदगी में भी काम आए, आखिरत वाली जिंदगी में भी काम आए। दोस्ती कैसे होगी? रोजाना कुछ पढ़ा करे, रोजाना कुछ पढ़ा करे, चाहे एक ही सफा, चाहे क्या हो। अगर आप रोजाना एक आयत पढ़ेंगे ना, अगर आप रोजाना एक आयत ही पढ़ लेंगे, 24 साल में एक कुरान खत्म हो जाएगा। 24 साल में क्या हो जाएगा? एक कुरान खत्म हो जाएगा। लेकिन एक आयत पढ़े तो कम से कम, ताकि कल क्या है, ये कुरान आपके हाथ में गवाही दे सके कि रब्बा तेरे इस बंदे ने मुझे पढ़ा था और रोजाना पढ़ता था, चाहे एक ही है लेकिन पढ़ता था रोजाना बाकायदगी से, इसकी थी मेरे साथ हो, तभी तो वो कहेगा। और अगर क्या है, शबे बारात में पढ़ा या शबे कदर में पढ़ा और बाकी पूरे साल गायब रहे, तो फिर तो दोस्ती नहीं, इसको दोस्ती नहीं कहते। जिससे आपकी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन मुलाकात रहे तो उसको दोस्ती थोड़ी कहते। अभी मेरी आपसे मुलाकात हो जाए तो थोड़ी दोस्ती इसको कहेंगे। दोस्ती तो उसको कहते जिससे बार बार का मिलना हो, कदम कदम पर उससे रहनुमाई मिले, हर मौके पर वो साथ दे सके, हर खुशी गम में क्या हो सके, शरीक हो सके, तभी तो दोस्ती कहलाएगी। तो रोजाना चाहे क्या है, एक आयत ही पढ़े, एक सफाई पढ़े, लेकिन पढ़े रोजाना और इरादा कर ले कि मुझे कुरान से इसी किस्म की दोस्ती कर। एक और आपसे इरादा लूंगा, एक और इरादा आपसे करवाऊंगा और ये आखिरी बात है, इंशाल्लाह फिर मैं बात खत्म करूंगा। क्या है? एक आखिरी बात, क्या कि आप लोग हर आदमी ये इरादा कर ले कि मुझे हाफिज कुरान बनना है। इरादा कीजिए, हाथ उठा के बताइए कौन कौन हाफिज कुरान बनना चाहता है। और बहुत ही आसान तरीका, माशाअल्लाह सब है, अल्लाह सबको हाफिज कुरान बनाएगा। तरीका मैं बताता और मैं नहीं बताता, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। मैं तो आपके सामने नकल करूंगा, मैं तो आपके सामने क्या करूंगा? नकल करूंगा बस। क्या? बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، ایک بندے نے قرآن کیا حفظ کرنا شروع کر دیا، اور پھر 2 پارے 4 پارے 5 پارے 10 پارے جتنے بھی یاد کرنے تھے کیے، اور انتقال ہو گیا، مر گیا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لوگ اس کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیں گے، دنیا میں لوگ کیا کریں گے، اس کو قبر میں دفن کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کو پورا قرآن یاد کرائے گا، جو اس کو پورا قرآن یاد کرائے گا، اور جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ بندہ پیش ہوگا تو حافظ قرآن ہو کر پیش ہوگا، حافظ قرآن ہو کر کیا ہوگا پیش ہوگا۔ آپ سب نے ارادہ کیا ہے تو روزانہ ایک آیت یاد کریں، روزانہ کیا ہے، اسی نیت سے، تو اسی نیت سے کہ اللہ میں نے رات حدیث سنی تھی، میں نے رات ایک بات سنی تھی، اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے، اللہ تو میری مدد فرما اور مجھے حافظ قرآن بننا۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، ایک آدمی نے ہو سکتا اس نے بھی کسی سے حدیث سنی، میں نے خود دیکھا کلکتے میں مسجد میں 40 سال کا نوجوان تھا، 40 سال عمر تھی، وہ اس کو شوق چڑھ گیا کہ مجھے قرآن کا حافظ بننا ہے، وہ روزانہ 9 بجے کے قریب مسجد میں آتا تھا اور تقریباً 1.5-2 گھنٹہ مسجد میں رہتا تھا اور یاد کرتا تھا، قرآن کرتا جاتا تھا، پھر دیکھا کچھ دن کئی مہینے کے بعد میں نے دیکھا 15 پارے اس نے حفظ کر لیے تھے۔ ابھی ایک IAS کی تیاری کر رہا ہے، ایک مہاراشٹر کا ایک طالب علم ہے، اسکول کا 19 سال عمر ہے اس کی، اور اس نے صرف 36 دنوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا، 36 دنوں میں اس نے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کر لیا کہ اب میں مسجد سے تب نکلوں گا جب میں قرآن کا حافظ ہو جاؤں گا۔ تو آپ کے سامنے مثال ہے، IAS کی تیاری کر رہا ہے طالب علم، اور کیا کہا اس نے، ارادہ کر لیا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں اور اعتکاف کر لے رہا ہوں، جب تک میں حافظ نہیں بنوں گا باہر نہیں نکلوں گا۔ 36 دن میں اس نے 30 پارے یاد کر لیے۔ یہ تو ابھی کی مثال ہے، ابھی 1 مہینے کے اندر ہی میں نے پڑھی ہے، اخبار میں خبر آئی ہے، اخبار میں باقاعدہ یہ خبر آئی ہے۔ سوچ لیجیے آپ، وہ حافظ بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں حافظ بن سکتے ہیں؟ ارادے کی ضرورت ہے، محکم ارادے کی ضرورت ہے۔ میں اس آدمی کو دیکھا 4 مہینے کے بعد 15 پارے اس نے حفظ کر لیے تھے، 15 پارے اس نے کیا کر لیے تھے، حفظ کر لیے تھے۔ امید ہے مجھے کہ اس نے باقی بھی کر لیے ہوں گے، اور نہیں بھی کیا ہوگا، اگر پہلے انتقال ہو گیا ہوگا تو فرشتے کے ذریعے اللہ نے اس کو قبر میں پورے قرآن کا حافظ بنا دیا ہوگا، اور جب وہ شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، قرآن کا حافظ بن کر پیش ہوگا، تو آپ بھی اس بات کا محکم اور پختہ ارادہ کرے کہ میں بھی حافظ بنوں گا، اور اس کے لیے ترتیب بنائے کہ مجھے روزانہ ایک آیت یاد کرنا، روزانہ مجھے ایک آیت، ایک دن میں نہیں ہو سکے 2 دن میں ایک آیت یاد کرنا، 3 دن، چلے 2 دن میں نہیں ہو سکے 3 دن میں مجھے ایک آیت یاد کرنی، 3 دن میں بھی نہیں ہو سکے نا، 1 ہفتے میں کہ ہفتے میں ایک آیت یاد کروں گا، لیکن اللہ تیرے پورے قرآن کو میں یاد کروں گا، تیرے پورے قرآن کو میں کیا کروں گا، یاد کروں گا، چاہے 1 ہفتے میں بھی نہ یاد ہو، وہ بھی 1 مہینے میں ایک آیت یاد کروں گا، لیکن میں حافظ بنوں گا۔ میرے دل و دماغ میں ہر وقت یہی نشہ ہو کہ ربا میں حافظ بنوں گا، اس قرآن کو حفظ کروں گا، روزانہ یاد کروں، چاہے 1 مہینے میں مجھے ایک آیت یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ کر ہو سکتا ہے اسی دنیا میں مجھے قرآن کا حافظ بنا دے، اور نہیں تو قبر میں تو حافظ بنیں گے ہی، اور اللہ کے سامنے حافظ بن کر پیش ہو جائے گا۔ عمل کریں گے بھائی، عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کا حافظ بھی بنائے، آپ سب کی قرآن سے پکی دوستی بھی قائم ہو جائے، آپ سب قرآن کو اپنا سچا اور پکا دوست بنا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔